ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے شہادت کی تصدیق کر دی۔ خبر سناتے ہوئے اینکر بھی آپ دیدہ۔ ایران میں 40 روزہ سوگ کا اعلان، سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے 7 روز کے لیے بند۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق خامنائی کی شہادت دفتر میں ہوئی، جہاں وہ دفتری امور سر انجام دے رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آیت اللہ خامنائی کی موت کی اطلاع دی تھی۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا تھا ایرانی سپریم لیڈر ساتھیوں کے ہمراہ زیر زمین بنکر میں تھے۔ آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ پر 30 بم گرائے گئے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں آیت اللہ خامنائی کا بیٹا، بہو، بیٹی، داماد اور نواسہ بھی شہید۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم موسوی بھی شہید۔ حملوں میں میجر جنرل محمد پاکور مشیر علی شمخانی بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ برگیڈیئر جنرل احمد واحدی ایرانی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ ایران امریکہ جیسے ملک کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید سے بیعت نہیں کی تھی۔ آیت اللہ خامنائی کا آخری خطاب، کہا اگر کسی ملک کے پاس ہتھیار نہ ہو تو وہ اپنے دشمنوں کے قدموں تلے کچلا جائے گا۔ آخری پیغام میں کہا یا اللہ ہمیں شہادت نصیب فرما، اے پروردگار شہداء کے ساتھ ملا دے۔ سپریم لیڈر کی موت کی خبر سن کر عوام انقلاب سکوائر میں جمع، ہر آنکھ اشک بار۔ نجف اور کربلا میں بھی سوگ کا عالم۔ روزہ امام حسین پر زائرین زاروں قطار روتے رہے۔ مشہد میں بھی ہزاروں افراد جمع۔ امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ زائرین نوحہ کنا۔ دنیا بھر میں امریکی حملوں کے خلاف احتجاج۔ مقبوضہ کشمیر میں مظاہرین نے ہاتھوں میں امام خمینی کی تصویر اٹھا رکھی تھی۔ ایرانی فوج کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب نے کہا قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا سپریم لیڈر کا قتل صہیونی رجیم کا سب سے بڑا جرم ہے، اس کے لیے دشمن کو جواب دہ ٹھہرائیں گے، ذمہ داروں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ سپریم لیڈر کی شہادت اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا کہ علی خامنائی کا انتقال ہم سب کے دلوں کو زخمی اور پوری قوم کو سوگ میں مبتلا کر گیا۔ ہم بھی ان کا دل جلائیں گے جنہوں نے ہمارا دل جلایا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت۔ کراچی میں مشتعل افراد کا امریکی قونصل خانے پر دھاوا۔ مظاہرین امریکی قونصلیٹ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ مظاہرین کی بڑی تعداد امریکی قونصل خانے کے اطراف جمع۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ مظاہرین نے قونصل خانے میں داخل ہو کر آگ لگا دی۔ ادھر عراق کے دارالحکومت بغداد میں مظاہرین کا امریکی سفارت خانے پر دھاوا۔ مظاہرین بلڈوزر لے کر سفارت خانے پہنچ گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں۔ مظاہرین کا گرین زون کی طرف مارچ۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ۔ متعدد علاقوں میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ایران نے حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایران کا آج بڑے حملے کرنے کا ارادہ۔ خامنائی کی موت ایران ہی نہیں دنیا کے لیے انصاف ہے۔ ایرانیوں کے لیے بڑا موقع ہے، وہ ملک کو واپس حاصل کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اہداف کے حصول تک ایران پر شدید بمباری جاری رہے گی۔ علم ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے بعد ایران میں کون احکامات جاری کر رہا ہے۔ وہ ایسا شخص ہے جسے وہ ایران کی قیادت کرتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایران کا آپریشن فتح خیبر دوسرے روز بھی جاری۔ صبح ہوتے ہی میزائل داغ دیے۔ اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملوں کی چھٹی لہر شروع۔ متحدہ عرب امارات میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ قطری دارالحکومت دوحہ میں 7 دھماکے سنے گئے۔ ایران نے حملے کے لیے درجنوں عسکری ڈرون بھی داغے۔ تل ابیب میں کئی عمارتیں ایرانی حملوں کا نشانہ بنی۔ ایرانی کمانڈر کا کہنا ہے کہ ایرانی افواج کا طاقتور آپریشن بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ امریکہ کی 14 بیسز کو نشانہ بنایا گیا۔ سینکڑوں امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اصفہان میں 2 اسرائیلی ڈرون مار گرائے۔
ایران کے بحرین میں امریکی نیوی کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پر میزائل حملہ، الجفیر ایئر بیس سے بھی دھواں اٹھنے لگا۔ قطر میں العدید ایئر بیس پر دھماکے، کویت میں السلیم، UAE میں الدفرہ ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ ابوظہبی میں میزائل حملہ، ایک شخص جاں بحق۔ خلیج ٹائمز کے مطابق جاں بحق ہونے والا شخص پاکستانی شہری تھا۔ دبئی میں امریکی تنصیبات پر میزائل حملے، برج خلیفہ کے قریب دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ متحدہ عرب امارات نے میزائل دفاعی نظام فعال کر دیا۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران کے داغے گئے میزائلوں اور ڈرون کو مار گرایا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، عملے کے کچھ افراد معمولی زخمی۔ اور اردن کا ایران کے 49 ڈرون اور 13 میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے 24 صوبوں پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے، اب تک 148 سے زائد طالبات سمیت 269 افراد شہید، 747 زخمی۔ 200 مغربی اور وسطی علاقوں میں 500 اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں فضائی اور دفاعی نظام اور میزائل لانچرز شامل تھے۔ ایک حملہ مغربی ایران کے شہر تبریز میں زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائل لانچنگ مقام پر بھی کیا۔ حملوں کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ دنیا بھر میں تیل کی ترسیل متاثر، قیمتیں بڑھنے کا خدشہ۔ آبی گزرگاہ سے دنیا کی 20% تیل اور 30% گیس کی ترسیل ہوتی ہے۔ روزانہ 90 اور سال بھر میں 33,000 بحری جہاز گزرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک، مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ تمام ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ذمہ داریاں ادا کریں۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر مؤثر حفاظتی اقدامات فوری طور پر یقینی بنائے جائیں۔ ایران میں موجود پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ کہا، پاکستانیوں کو آذربائیجان کے ذریعے بحفاظت پاکستان لایا جائے۔ عوام اور مسلح افواج ملک کی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار ہے۔ وزارت خارجہ کو آذربائیجان کی حکومت سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت۔ آپریشن غزب الحق، افغان دہشت گرد نشان عبرت بن گئے۔ آپریشن میں ہلاک افغان طالبان کا رندوں کی تعداد 352 ہو گئی، 535 سے زائد زخمی۔ افغان طالبان کی 130 چیک پوسٹیں تباہ، 26 پوسٹوں پر قبضہ کیا جا چکا۔ افغان طالبان کے 171 ٹینک اور بختربند گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ افغانستان میں 41 مقامات پر مؤثر کارروائیاں کی گئیں۔ امریکہ کا طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کے حق دفاع کی حمایت کا اعلان۔ امریکی محکمہ خارجہ میں سیاسی امور کی سیکرٹری ایلیسن ہوکر کہتی ہیں، پاکستان کو طالبان حملوں کے خلاف دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ روم اور اٹلی میں ہونے والے 4 ملک کے وزرائے داخلہ اجلاس پر بریفنگ۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو پولینڈ میں ہونے والے 6 افریقی وزرائے داخلہ اجلاس میں اپنی شرکت بارے بھی بریف کیا۔ پاکستان اور پولینڈ کے علاوہ لٹویا، فن لینڈ، ایسٹونیا اور لتوانیا کے وزرائے داخلہ شریک ہوئے۔ دونوں کانفرنسز میں شریک ممالک نے پاکستانیوں کے لیے قانونی ورک پرمٹ کے جلد از جلد اجرا پر اتفاق کیا ہے۔ حکومت نے مہنگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑک دیا۔ پیٹرول فی لیٹر 8 روپے مہنگا، نئی قیمت 266 روپے 17 پیسے۔ ڈیزل کی قیمت میں 500 روپے 16 پیسے اضافہ، 280 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ حکومت فیصلہ واپس لے، عوام کا حکومت سے مطالبہ۔